بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احوال و بنا المضارع، فعل مضارع کے بنا کے احوال۔ دیکھیں، فعل مضارع دو حالتوں میں مبنی ہے اور ان دو حالتوں کے علاوہ فعل مضارع معرب ہے۔ دو حالتیں کون سی ہیں؟ فعل مضارع کے ساتھ متصل جب نون تاکید آ جائے، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ، اس وقت فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اور جب فعل مضارع کے ساتھ متصل نون و نسوہ آ جائے، جمع مؤنث کے لیے جو نون آتا ہے وہ نون آ جائے، تو اس وقت فعل مضارع مبنی علی السکون ہوتا ہے۔ بس ان دو حالتوں میں فعل مضارع مبنی ہے، باقی ان دو حالتوں کے علاوہ فعل مضارع معرب ہے۔ فعل ماضی تو سارا کا سارا مبنی تھا اور فعل امر بھی سارا کا سارا مبنی تھا، حروف سارے کے سارے مبنی تھے۔ فعل مضارع میں سے اتنی سی بات ہے کہ دو حالتوں میں فعل مضارع مبنی ہے، دو حالتوں کے علاوہ فعل مضارع معرب ہے۔ لَأَسْتَمِعَنَّ النَّصِيحَةَ، میں ضرور بے ضرور نصیحت کو سنوں گا۔ تو استمعن، یہ استمع فعل مضارع تھا لیکن اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگ گیا، جس کی وجہ سے یہ فعل مضارع مبنی علی الفتح بن گیا۔ لَيَذْهَبَنَّ الْغِلْمَانُ، بچے ضرور جائیں گے، لڑکے ضرور جائیں گے۔ تو لَيَذْهَبَنَّ، یذہب فعل تھا فعل مضارع، اس کے ساتھ جو ہے نون تاکید ثقیلہ لگ گیا، جس کی وجہ سے فعل مضارع مبنی علی الفتح ہو گیا۔ الا تستریحن یا سعید، سعید تم آرام نہیں کرتے اے سعید۔ الا ترحمن ھذا المسکین، کیا تم اس مسکین پر رحم نہیں کرتے؟ تو الا ترحمن، الا تستریحن، یہ بھی افعال مضارعہ ہے اور ان فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید خفیفہ آ لگا ہے، جس کی وجہ سے یہ فعل مضارع مبنی علی الفتح بن گیا ہے۔ تو ہم نے یہ بات کہی کہ فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوتا ہے اس وقت جب اس کے ساتھ متصل نون تاکید آ جائے، چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو۔ پہلی دو مثالیں نون تاکید ثقیلہ کی اور دوسری دو مثالیں نون تاکید خفیفہ کی۔ اس کے بعد چار مثالیں ہیں، وہ مثالیں ہیں نون النسوہ کی، جمع مؤنث کے لیے جو نون لگتا ہے۔ الطالبات یستمعن النصیحہ، طالبات جو ہے وہ نصیحت سنتی ہیں۔ النساء یذهبن، عورتیں جاتی ہے۔ الا تسترحن یا فتیات، کیا تم آرام نہیں کرتی ہو اے لڑکیوں۔ الا ترحمن ھذا المسکین، کیا تم رحم نہیں کرتی اس مسکین پر۔ تو یستمعن اور یذهبن اور تسترحن اور ترحمن یہ افعال مضارعہ ہیں، اور ان افعال مضارعہ کے آخر میں نون النسوہ لگا ہے، جمع مؤنث کے لیے جو نون آتا ہے، اس وجہ سے یہ افعال مضارعہ مبنی علی السکون ہے۔ باقی ان کے علاوہ، ان دو حالتوں کے علاوہ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے، مبنی نہیں ہوتا۔ بالتأمل فی الافعال المضارعہ، افعال مضارعہ میں غور کرنے سے، فی الامثلۃ الاربعۃ الاولی، پہلی والی چار مثالوں میں، نجد کل منھا متصلا بنون التوکید، ہر ایک کو ہم پاتے ہیں کہ وہ متصل ہے نون تاکید سے، غیر ان هذه النون مشددۃ او ثقیلہ فی الفعلین الاولین، باقی بات یہ ہے کہ یہ جو نون ہے یہ مشددہ ہے، نون مشددہ بھی اس کو کہتے ہیں، نون ثقیلہ بھی کہتے ہیں، فی الفعلین الاولین، پہلے والے دو افعال میں، وخفیفۃ فی الفعلین الاخرین، اور آخری جو دو افعال ہے ان میں جو ہے یہ نون خفیفہ ہے یا نون تاکید خفیفہ ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ وَاحِدًا وَاحِدًا، جب ان افعال میں ہم نے غور کیا ایک ایک کر کے، وَجَدْنَاهَا جَمِيعًا مَفْتُوحَةَ الْأَوَاخِرِ، ہر ایک فعل کو ہم نے فعل مضارع کو مفتوحۃ الاواخر پایا کہ اس کا آخر جو ہے وہ مفتوح ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا أَدْخَلْنَاهَا فِي تَرَاكِيبَ أُخْرَى، اگر ہم اس کو دوسری ترکیبوں میں داخل کرتے، لَبَقِيَتْ أَوَاخِرُهَا مَفْتُوحَةً أَيْضًا، تو اس وقت بھی اس کا آخر مفتوح ہی رہتا، وَلَمْ تَتَغَيَّرْ بِتَغَيِّرِ التَّرَاكِيبِ، ترکیبوں کے بدلنے سے اس کا آخر نہ بدلتا، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ مَبْنِيَّةً عَلَى الْفَتْحِ، اس وجہ سے یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ وَمِن ذَلِكَ نَعْلَمُ، اور اسی سے ہم یہ بات جانتے ہیں، أَنَّ الْمُضَارِعَ يُبْنَى عَلى الْفَتْحِ إِنِ اتصل بنون توکید ثقیلۃ أو خفیفہ، کہ فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوتا ہے جب ان کے ساتھ متصل ہو نون تاکید، چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ نَفْسَهَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ الثَّانِيَةِ، جب انہی افعال میں، یعنی افعال مضارعہ میں دوسری جو چار مثالیں ہیں ان میں ہم نے غور کیا، وَجَدْنَا كُلَّ مِنْهَا مُتَّصِلًا بِنُونِ النِّسوَةِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نون النسوہ کے ساتھ متصل پایا،
ووجدنا آخر کل منہا ساکنا، اور ہر ایک کے آخر کو ہم نے ساکن پایا. ولو اننا ادخلناها وهي متصلة بهذه النون، اگر ہم اس کو داخل کر لیں اور اس حال میں کہ یہ متصل ہوں ان نون کے ساتھ، نون و نسوہ کے ساتھ، داخل کر دیں کس میں؟ فی تراکیب و اخرى، دوسری ترکیبوں میں، لبقیت اواخرها ساکنتاً، تب بھی ان کا آخر ساکن ہی رہے گا. لا تتغیر بتغیر التراکیب، ترکیبوں کے بدلنے سے وہ نہیں بدلے گا. وبذلك تكون مبنیۃ علی السکون، اس بنا پر یہ مبنی علی السکون ہوگا. ومن هذا نعلم، اور اسی سے ہم یہ جانتے ہیں، ان الفعل المضارع یبنى علی السکون، کہ فعل مضارع مبنی علی السکون ہوتا ہے متى كان متصلا بنون النسوہ، جب کبھی یہ متصل ہو نون النسوہ سے. وليس للفعل المضارع حال يبنى فيها غیر هاتین الحالتین، فعل مضارع کا ان دو حالتوں کے علاوہ اور کوئی ایسی حالت نہیں ہے کہ جس میں فعل مضارع مبنی ہو. وفيما عدا ذلك يكون معربا، ان دو حالتوں کے علاوہ جو اور حالات ہوں گے ان میں فعل مضارع معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا. القاعدہ، یبنى الفعل المضارع على الفتح، فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوگا ان اتصلت به نون التوکید، جب اس کے ساتھ متصل نون تاکید ہو. ویبنى علی السکون ان اتصلت به نون النسوہ، اور یہ مبنی علی السکون ہوگا جب اس کے ساتھ متصل ہو نون النسوہ. ویعرب فیما عدا ذلك، ان کے علاوہ اور حالات میں یہ معرب ہوگا. تمرینات، عین فی العبارات الآتیہ الافعال المضارعۃ المعربہ، آنے والی عبارات میں وہ افعال مضارعہ کے جو معرب ہیں ان کی تعین کرو. ثم المبنی علی الفتح و علی السکون، پھر ان افعال مضارعہ کی جو مبنی علی الفتح ہیں اور وہ افعال مضارعہ کی جو مبنی علی السکون ہیں. واذکر السبب فی کل، ہر ایک میں سبب بیان کرو. كنت اود ان ازور اليوم دار الكتب ودار الآثار ولكني لم اجد وقتا كافيا فزرت دار الكتب وسأذهب الى دار الآثار غدا. لا تكثرن معاتبة الصديق ولا يزهدنك فيه ذنب صغير يحيط به حميد فعاله. البنات ينافسن الغلمان في كثير من الأعمال وقد يفقنهم. تو یہ جملے ہیں. ضائع افعال المضارعات الآتیہ، آنے والے افعال مضارعہ کو رکھ لو فی جمل مفیدہ، مفید جملوں میں، بحیث تکون مرتن معربہ، اس طرح سے کہ ایک دفعہ وہ معرب ہو، ومرتن مبنیۃ علی الفتح، اور ایک دفعہ مبنی علی الفتح ہو، ومرتن مبنیۃ علی السکون، اور ایک مرتبہ یہ مبنی علی السکون ہو. یطبخ اور یہذب، ینظف، یداعب، یتلطف، یسأل، یہ افعال مضارعہ ہیں. اس کے بعد تمرین ہے، کون ثلاثہ جمل، تین جملے بناؤ. فی کل جملۃ منہا فعل مضارع معرب، کہ ہر جملے کے اندر فعل مضارع معرب ہو، اور تین جملے ایسے بناؤ کہ ہر ایک کے اندر فعل مضارع مبنی علی الفتح ہو. تین جملے ایسے بناؤ کہ ان میں سے ہر ایک جملے کے اندر فعل مضارع مبنی علی السکون ہو. تمرینات عامہ فی بناء الافعال عند اتصالها بنون النسوہ و نون التوکید، یہ عام تمرینات ہے افعال کی بنا کے حوالے سے کہ جب افعال مبنی ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ نون النسوہ اور نون التاکید آ جائے. عین فی العبارات الآتیہ الافعال المتصلہ بنون النسوہ واشکل اواخرها، آنے والی عبارات میں وہ افعال، ان افعال کی تعین کرو کہ جن کے ساتھ متصل نون النسوہ ہے اور ان کی تشکیل بھی کر دو آخر کی، ان پر زبر زیر بھی لگا لو. تقرأ البنات ويلعبن، النساء يعملن الواجب للوطن، تجنبن الضحك الكثير يا فتيات، كثير من النساء يشتغلن بالطب، لبست البنات ثيابهن وخرجن، أفهمن الدرس يا تلميذات، نثني على الفتيات اللاتي حفظن دروسهن. عین فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارات میں تعین کرو الافعال المؤکدہ بالنون، ان افعال کی جو مؤکدہ بالنون ہیں، واضبط النون و اواخر الافعال بالشکل، نون کو بھی زبر زیر لگا لو اور آخر جو افعال کے ہیں ان کو بھی زبر زیر لگا لو. اذا عاتبت صديقا فلا تبالغن في عتابه، اتقين غيظ الحليم، اترك اللعب واقبلن على عملك، واقبلن على عملك عفوا، لا تصنعن معروفا في غير أهله، ليختارن كل إنسان صديقه، إذا هفى صديقك فاغفرن هفوته، لا تعدن وعدا وتخلفه، لا يعتمدن أحد على غير نفسه. صل الافعال الآتیہ، افعال آتیہ کو متصل کر دو بنون النسوہ، نون النسوہ کے. ثم اشکل اواخرها، پھر آخر کی تشکیل بھی کر دو. یستمع النصیحہ، تو آپ کہو گے کہ لیستمعن النصیحہ. لیطبخن الطعام، لیدبرن شؤون المنزل، اس طرح سے.
اکد الافعال الآتیہ بالنون الخفیفہ، آنے والے افعال کو مؤکد کر دو نون خفیفہ سے، مرتن و ثقیلۃ اخرى، اور دوسری دفعہ نون تاکید خفیف ثقیلہ سے۔ واضبط کل من النونین، ہر ایک نون کے اوپر زبر زیر بھی لگا لو، و اواخر الافعال، اور افعال کے آخر کو بھی ضبط کر دو بالشکل زبر زیر سے۔ ایت بخمس جمل فی کل منہا فعل ماض، 5 جملے لاؤ کہ ہر ایک کے اندر فعل ماضی ہو متصل بنون النسوہ، واضبط النون و اواخر الفعل، نون اور آخر فعل کے اوپر زبر زیر لگا لو۔ ایت بخمس جمل فی کل منہا فعل مضارع، 5 جملے لاؤ کہ ہر ایک کے اندر فعل مضارع متصل ہو بنون النسوہ، اور نون کے آخر میں زبر اور فعل کے آخر میں زبر زیر بھی لگا لو۔ ایت بخمس جمل فی کل منہا فعل امر متصل بنون النسوہ، 5 جملے فعل امر کے لاؤ کہ وہ متصل ہو نون النسوہ کے۔ واضبط النون و آخر الفعل، نون کو بھی ضبط کر لو اور افعال کے آخر کو بھی شکل سے یعنی تشکیل سے۔ ایت بخمس جمل فی کل منہا فعل مضارع، 5 جملے لاؤ کہ ہر ایک میں فعل مضارع ہو مؤکد ہو نون خفیفہ سے، نون اور آخر الفعل کی تشکیل کر دو۔ ایت بخمس جمل فی کل منہا فعل مضارع مؤکد بالنون ثقیلہ، 5 جملے لاؤ کہ ہر ایک میں فعل مضارع مؤکد ہو نون ثقیلہ سے، اور تشکیل کر دو نون کی بھی اور فعل کے آخر کی بھی۔ 5 جملے لاؤ کہ ہر ایک میں فعل امر ہو مؤکد ہو نون خفیفہ سے، نون کی بھی تشکیل کر دو فعل کے آخر کی بھی۔ 5 جملے لاؤ کہ ہر ایک میں فعل امر ہو مؤکد ہو نون ثقیلہ سے، اور تشکیل کر دو نون کی بھی اور آخر فعل کی بھی۔ تمرین فی الاعراب، لا تعذبن الحیوان، حیوان کو ہرگز عذاب نہ دو، سزا نہ دو۔ لا ناہیہ حرف مبنی علی السکون، تعذبن فعل مضارع مبنی علی الفتح لاتصالہ بنون التوکید فی محل جزم بلا ناہیہ۔ الحیوان مفعول به منصوب بالفتحہ۔ ارحمنا الضعفاء، ارحمنا ارحم فعل امر مبنی علی السکون ونون النسوہ فاعل مبنی علی الفتح فی محل رفع، الضعفاء مفعول به منصوب بالفتحہ۔ اعرب الجملتین الآتیتین، آنے والے 2 جملوں کی ترکیب کرو۔ انجزن الوعدہ، اپنے وعدے کو ضرور پورا کرو۔ لا تعتمدنا علی الخدم، خادموں پر اعتماد نہ کرو۔